अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद तमाम भाई और बहनों का इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की क्लास में हम और आप हदीस को आगे पढ़ेंगे। 40 हदीसों को याद करने की कोशिश हो रही है, जिसमें हम और आप 40 हदीसें पढ़ेंगे, उसको याद करेंगे तर्जमे के साथ। तो 40 हदीसों को याद करने की फजीलत आई है, बहुत सारी फजीलतें हैं। तो 40 हदीसों में ऐसा नहीं है कि जो मैं हदीस बता रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको वही याद करना है, ऐसा नहीं है। आप कोई भी हदीस याद कर सकती हैं 40 कहीं से भी। तो कोई भी आप हदीस, मेरे पास ये 40 हदीसें हैं साथ में एक जगह, तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। तो आज हम और आप पढ़ेंगे हदीस नंबर 5 और हदीस नंबर 6। जितनी ज्यादा हदीसें याद हो उतनी अच्छी बात है, लेकिन 40 हदीस, कम से कम 40 हदीसें तो याद होनी ही चाहिए, चाहे वो छोटी हदीसें हो चाहे वो बड़ी, 40 हदीसें याद होनी चाहिए। तो आज हम पढ़ेंगे हदीस नंबर 5 और हदीस नंबर 6। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 5, वालदैन के दोस्तों के साथ हुस्न सुलूक। वालदैन में दोनों आते हैं, माँ अम्मी जान और अब्बू जान। तो उनके दोस्तों के साथ बताया जा रहा है हुस्न सुलूक करना। हदीस क्या है? इन्ना अबर्रल बिर्री सिल्लतुर रजुली अहला वुद्दी अबी। एक बार फिर देखेंगे, तिरमिजी की हदीस है। और जब भी हदीस याद करें तो ध्यान रहे कि जो कवायद है और जेर जबर का ख्याल रहे कि कुछ गलती ना होने पाए, और तजवीद को मद्देनजर रखते हुए याद करें। एक बार फिर देखें, इन्ना अबर्रल बिर्री सिल्लतुर रजुली अहला वुद्दी अबी। यहाँ देखें, लास्ट वाला लेटर क्या है? हा है। यहाँ पर जब हम स्टॉप करेंगे तो यहाँ पर इस हा का जो जेर है ना, उसको हटाकर हम यहाँ पर क्या लाएंगे? जज्म लाएंगे। तो जज्म लाएंगे तो अब हम पढ़ेंगे अबी अबी अबी। एंड में हा की सी आवाज आनी चाहिए, ठीक है। अगर कोई पढ़े अबी अबी तो ये हा अदा नहीं हुआ, जबकि हा को भी अदा करना है। तो कैसे पढ़ेंगे? इन्ना अबर्रल बिर्रि सिल्लतुर रजुली अहला वुद्दी अबी। अबी तोड़ तोड़ के याद करें। इन्ना अबर्रल बिर्रि सिल्लतुर रजुली अहला वुद्दी अबी। ऐसे तोड़ तोड़ के पार्ट पार्ट में आप याद करें। तर्जमा देखें, नेकियों में बड़ी नेकी ये है कि आदमी अपने बाप के दोस्तों के साथ हुस्न सलूक करे। ये भी एक नेकी है। क्या बताया जा रहा है? कि अपने वालिदैन के दोस्तों के साथ जो हम हुस्न सलूक करेंगे, ये क्या है? नेकी है। तो ख्याल रहे कि अपने वालिदैन के जो दोस्त हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव रखे, उनकी इज्जत करे, उनके साथ हुस्न सलूक व शफकत का मामला करे, जिस तरह आप अपने वालिदैन का करते हैं। वालिदैन की तरह ही उनको समझे। क्यों? क्योंकि वो आपके वालिदैन के दोस्त है। और ऐसा करना क्या है? नेकियां मानी जाती है। नेकियों में बड़ी नेकी मानी जाती है कि वालिदैन के दोस्तों के साथ हम हुस्न सलूक कर रहे हैं, उनकी इज्जत कर रहे हैं, उनके साथ शफकत से पेश आ रहे हैं। चलेंगे हदीस नंबर 6 की तरफ। हदीस नंबर 6 है, बूढ़े की इज्जत की वजह से बुढ़ापे में इज्जत। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी अच्छी बात है कि अगर हम बूढ़े की इज्जत करें, चाहे वो कोई भी है, हम उसे नहीं जानते, चाहे वो कोई भी है, लेकिन वो किसी ना किसी का बाप तो होगा, किसी ना किसी का शौहर होगा, किसी ना किसी का भाई होगा, है ना। तो बूढ़े शख्स को जब भी देखे और वो किसी परेशानी में है तो ये उनकी इज्जत करे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम जब रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो कोई बूढ़ी माँ है, कोई बूढ़ा बाप है,
جو کہ روڈ کراس کر رہا ہے تو ان کو ہیلپ کریں، ان کے ساتھ ان کو پکڑ کر ان کو یہ کر دے۔ تو بوڑھے کی عزت کی وجہ سے یہ عزت ہی ہوا، ان کا اکرام ہی ہوا، تو ان کا اکرام کرے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم بس میں جا رہے ہوتے ہیں، ہم ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، ہم سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور کوئی ایک آدمی چڑھا ہے جو کہ بہت بوڑھا ہے نا، مجھ سے عمر میں زیادہ ہے، تو ان کا ادب اور عزت کر کے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور ان کو اجازت دے کے آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں انکل یا آپ بیٹھ جائیں چچا، اس طرح کہہ کر ان کو بیٹھنے دیں۔ اور اسی طرح ہم بہنوں کو بھی بوڑھی عورت اگر کوئی چڑھتی ہے تو ان کی بھی اسی طرح عزت کرنا چاہیے۔ تو بوڑھے کی عزت کی وجہ سے آپ کو بڑھاپے میں عزت ملے گا، یہ حدیث کہہ رہی ہے، ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ حدیث سے واضح ہے کہ ہم اگر بوڑھے کی عزت کریں گے تو بڑھاپے میں ہمیں بھی اسی کی طرح کی عزت ملے گی جس طرح ہم نے کیا تھا اپنی جوانی میں۔ تو اسی کے بارے میں حدیث ہے، حدیث نمبر 6، مکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ ایک بار پھر دیکھیں، مکرم شاب شیخا لسنہ الا قیض اللہ لہ من یکرمہ عند سنہ۔ یہاں بھی اسی کا خیال رکھنا ہے کہ ہاں کو واضح کر کے آپ ادا کریں، سنہ۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ دیکھیں گے ترجمہ کیا ہے، جو نوجوان، کیا بولا جا رہا ہے، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا۔ دیکھیے، نوجوان لڑکیاں بھی ہوتی ہے، لڑکے بھی ہوتے، نوجوان میں یہ نہیں سمجھے کہ صرف لڑکوں کو کہا جا رہا ہے، نہیں، یہ جو سارے مسائل اور یہ جو سارے حدیثیں جو بیان کی جا رہی ہے نا، وہ ساروں کے لیے ہے، چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، ہم بہنوں کو بھی کہا جا رہا ہے اور ہم بھائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے، ان بھائیوں اور بہنوں دونوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جو نوجوان، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، چاہے وہ لڑکیاں ہیں چاہے وہ لڑکے ہیں، دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ وہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا، کیا اس کی عمر کی وجہ سے کہ وہ ہم سے بڑے ہیں، وہ ضعیف ہے، وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، بیچارے اتنے دیر کس طرح کھڑے رہیں گے، وہ روڈ کراس کر رہے ہیں، بیچارے ضعیف ہیں، ان کی مدد کرنی چاہیے، اس طرح یہ سوچ کر آپ ان کی عزت کریں گے، ان کا احترام، ان کا اکرام کریں گے، تو کیا بولا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کسی شخص کو مقرر کر دے گا جو اس کے بڑھاپے کے وقت اس کی عزت کرے۔ تو سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے، دیکھیں یہ حدیث فرما رہا ہے، جو نوجوان کسی بوڑھے کی عزت اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی کسی شخص کو کیا کرے گا، مقرر کر دے گا، کس لیے کہ جو جب آپ بڑھاپے کو پہنچے اس وقت آپ کی وہ عزت کرے، تو کتنی اچھی بات ہے۔ تو کسی بھی بوڑھے شخص کو دیکھے یا کسی بھی بوڑھی ماں کو دیکھے تو ان کا ہیلپ کرے، ان کا اکرام کرے، ان کی عزت کرے، ہے نا، ایسا نہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، بس میں، ٹرین میں ہم اسی طرح بیٹھے رہتے ہیں، کوئی میری ماں، کوئی میرا باپ کی عمر کے لوگ کھڑے ہیں لیکن ہمیں شرم نہیں آتی، تو ایسا نہ کرے، اکرام کرے اور عزت کرے، ہے نا، شفقت کرے، ہیلپ کرے۔ تو آج یہی دو حدیثیں، حدیث نمبر 5 اور حدیث نمبر 6، دیکھیے یہ حدیثوں کو پڑھنے سے ہم کتنا کچھ سیکھتے ہیں، ہر ایک چیز میں کچھ نہ کچھ، یا وہ حدیث ہے یا وہ دعا ہے یا وہ قرآن کی جو لائنیں ہوتی ہے، ہر ایک چیز میں اللہ نے کچھ نہ کچھ دیا ہوا ہے، کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے۔ تو اگر ہم اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، دعا ہم کتنی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں ترجمہ نہیں معلوم، تو ہم نہیں، ابھی ہم آپ کو عربی پڑھا دیں اور ترجمہ نہ پڑھائیں تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں،
کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے تو ہم نہیں سمجھ پائیں گے. اور اگر یہ ہم لائن آپ کو پڑھا دیں کہ حدیث نمبر 6 یہ ہے، ترجمہ ہم نہیں بتائے تو آپ کو کیا پتا چلے گا. لیکن جب آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں کیا ہوگا، وہ چیز اثر کرے گی اور آپ اس چیز کو نا اس پر عمل کریں گے اور آپ کا دل کہے گا کہ اس پر عمل کرے. جب بھی کبھی آپ باہر جائیں گے اور یہ چیز فیس کرنے کو ملے گا کہ کوئی بوڑھا شخص پار کر رہا ہے، روڈ کراس کر رہا ہے یا کسی تکلیف میں ہے، تو آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کا احترام کرتے ہوئے آپ اس کی ہیلپ کریں گے. تو یہ جو ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو سیدھے بات اثر دل پر کرتی ہے. تو کوئی بھی چیز پڑھیں، چاہے وہ دعا ہے، چاہے وہ سورتیں ہیں، چاہے وہ حدیثیں ہیں، آپ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ تعالی. تو ارادہ کریں کہ کوئی بھی چیز پڑھیں گے ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے. تو آج کے لیے بس یہی 2 حدیثیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہم حدیث نمبر 7 اور حدیث نمبر 8 پڑھیں گے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. ان سب پڑھنے پڑھانے کا جو یہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سن کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم اس پر عمل نہیں کر پاتے. تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ ان سب چیزوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.